نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کرائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تم پر تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اسرائیلی خود پرستی کا بیان فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کے عناد و تکبر، ان کی خواہش پرستی کا بیان فرما رہے ہیں۔ انہوں نے تورات میں تحریف و تبدل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت میں آنے والے انبیاء کرام کی مخالفت کی۔ چنانچہ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ یہ پوری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس پر انبیاء بھی خود بھی عمل کرتے تھے اور یہودیوں کو بھی ان کے علماء اور ان کے درویش ان پر عمل کرنے کا حکم کرتے تھے۔ غرض پہ در پہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح دلیلیں، روشن دلیلیں یعنی معجزے عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ تو ان کا یہ تھا کہ وہ مردوں کو اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اسے اڑا دیتے تھے، دم جھاڑ کے ذریعے مریضوں کا علاج کرتے اور غیب کی خبریں اللہ سے معلوم کرنے کے بعد لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ آپ کی تائید پر روح القدس یعنی جبرائیل کو لگا دیا علیہ السلام کو۔ اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل بالخصوص عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، اٹھا بیٹھنا، مٹی میں پھونک مار کر، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر اڑا دینا۔
کوہڑی اور دوسرے مریض کو دم جھاڑ سے اچھا کر دینا، یہ کتنے بڑے معجزے ہیں، اور اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں دینا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ بھی دیا ہم نے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کرائی۔ اب روح القدس سے کیا مراد ہے؟ ہم قرآن و حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ روح القدس سے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے اور جگہ پہ نازل بہ روح الامین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 193، علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ 194 کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ یعنی اسے لے کر، یعنی قرآن مجید کو روح الامین اترے ہیں علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مشرکین کی ہجوں کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت جو کہ شاعر تھے، انہیں شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے منبر رکھوا دیا، اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل حسان کی مدد روح القدس سے فرما۔ آپ کے الفاظ ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی مدد روح القدس سے فرما۔ جیسا کہ یہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فاروقی میں کے زمانے میں ایک مرتبہ، تفسیر ابن کثیر میں ہے، مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو پڑھا کرتا تھا جب یہاں تم سے بہتر شخص موجود تھے، تم سے بہتر موجود تھے۔ پھر حضرت حسان بن ثابت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ اے حسان تم مشرکوں کے اشعار کا جواب دے، اے اللہ تو حسان کی تائید روح القدس سے کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں نے حضور سے یہ سنا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کی بابت پوچھا کہ جو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اس کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کہو، کیا خود تمہیں معلوم نہیں کہ وہ جبرائیل امین ہے اور وہی میرے پاس بھی وحی لاتے؟ ان سب نے کہا بے شک۔ محترم ناظرین، اب اس سے اگلے الفاظ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اللہ فرمائے جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی چیز لے کے آیا جو ان کی طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے تکبر کیا، تم نے گھمنڈ کیا، تم نے مخالفت کی، تم ضد میں آ گئے، یہاں تک نہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے کذبتم جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور تم میں سے ایک گروہ جو ہے جو انبیاء کو قتل کرتے ہو۔ اب یہاں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُم میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ اللہ رب العزت لائے، لیکن
قتل میں مستقبل کا اس لیے کہ ان کا حال آیت کے نزول کے وقت بھی یہی رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس زہر آلود لقمے کا اثر برابر مجھ پر رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ اس وقت اس نے رک رک کر جان کاٹ دی۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ رب العزت نے بڑے انعامات کیے تھے۔ اس وقت کے تمام جہانوں میں ان کو فضیلت دی تھی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آج اگر کوئی مردہ ہو جائے کوئی زندہ کر دے تو بہت بڑی بات ہے، نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکم سے زندہ، یہ بہت بڑا معجزہ۔ اس کے دیکھنے کے باوجود بھی مٹی سے پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری، اللہ کے حکم سے اسے اڑا دیا۔ جب ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اس قوم کے بارے میں اللہ فرماتے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تمہارا ایک گروہ تو انبیاء کو جھٹلا دیا اور دوسرے نے انبیاء کو قتل کیا۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اور ان کی سنتوں پر، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔